مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کلاب کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر حبیب الرحمان. ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں راولپنڈی سے حافظ عبدالرشید صاحب کے خط سے. آپ لکھتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک پڑھا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے 2 گروہ اگر درست ہوں گے تو ساری امت درست ہوگی، اور اگر خراب ہوں گے تو ساری امت خراب ہو جائے گی. اور وہ 2 گروہ جن کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے علماء اور حکمران ہیں. اس کا کیا مطلب ہے اور ان کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہادی برحق رحمت للعالمین جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، صنفان من امتی اذا صلح صلحت الامہ. میری امت کے 2 طبقے 2 گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ درست ہوں گے تو وہ امت درست ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ الْأُمَّةُ. اور اگر وہ خراب ہوں گے تو امت خراب ہو جائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا الامراء والعلماء، کہ کسی بھی امت کے عمراء، اور عمراء امیر کی جمع ہے عربی زبان میں، اور امیر جو ہے وہ کسی بھی جماعت، کسی بھی ادارے، کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کا جو بھی سربراہ ہوگا، جو بھی لیڈر ہوگا، جو بھی قائد ہوگا، ان سب کے لیے امیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور علماء کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے بھرپور یہ بات اس قدر عظیم الشان ہے کہ اس پر جتنا غور کیا جائے اتنی ہی زیادہ حکمتیں اس میں سے مزید نکھرتی چلی جاتی ہیں. جب ہم علماء کا ذکر کرتے ہیں تو علماء میں وہ تمام افراد کہ جو قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر پھیلی ہوئی مختلف مخلوقات کا علم رکھتے ہیں. کیونکہ علماء ان تمام افراد کو کہا جائے گا جو بھی دانشور ہوگا، علم و حکمت سمجھنے والا، سیکھنے والا، سوچ و بچار کرنے والا، تحقیق اور پڑھائی جو ہے ان تمام مراحل سے گزرنے والا، جو بھی شخص اس میدان میں اترا ہے وہ علماء میں شمار ہوتا ہے. اس لیے عرب دنیا میں نباتات، جمادات، حیوانات، حشرات، انسان اور فضاؤں کے بارے میں، کہکشاؤں کے بارے میں جتنے بھی علوم ہیں ان کو علوم کہا جاتا ہے، اور ان کے ماہرین کو علماء بھی کہا جاتا ہے. بس ہر ایک عالم کی شناخت کے لیے کہا جاتا ہے کہ علماء الفلک ہیں، یہ علماء الذرہ ہیں، یہ علماء نباتات ہیں، یہ علماء جمادات ہیں. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کو جاننے والے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے والے، اور فقہی مسائل کے بارے میں علم رکھنے والے، انسانیات کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، انتظامیہ کے بارے میں، ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے افراد بھی علماء میں شمار ہوتے ہیں. اور کیا کوئی شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی قوم ان علماء کی علم، ان کی تعلیم اور ان کی باتوں کے بغیر اپنی زندگی آگے بڑھا سکتا ہے، وہ ترقی کے راستے پر چل سکتا ہے؟ کوئی معاشرہ ایسا نہیں کر سکتا. ہر معاشرے کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی. اللہ اور اس کے رسول صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام علماء مل کر اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو بہتر سے بہتر فیصلے ہوں انہیں وہ کریں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی عصبیت، کسی قسم کا کوئی لالچ، کسی قسم کی کوئی خرابی ان کے ذہنوں میں موجود نہ ہو. ہر ایک کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اور خلق خدا کی خدمت کرنی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد اسلام عطا کرتا ہے. قرآن و سنت انہی دونوں بنیادوں پر ہمیں رہنمائی عطا کرتے ہیں: اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور خلق خدا کی خدمت. اس لیے جس قوم کے علماء غلط فیصلے کریں، سوچ و بچار چھوڑ دیں، تحقیق کا میدان ترک کر دیں، لوگوں کی مناسب رہنمائی نہ کریں، اور بہتر فیصلے کرنے، بہتر پلاننگ اور منصوبے بنانے میں سستی سے کام لیں، کاہلی سے کام لیں، غفلت سے کام لیں، یا کسی لالچ اور خوف کا شکار ہو کر وہ درست فیصلے نہ کریں، تو یقیناً غلط فیصلوں کے غلط نتائج نکلیں گے، غلط منصوبے بنیں گے، اور پھر پوری امت کو، پوری قوم کو وہ بھگتنا پڑیں گے کہ جو صدیوں تک جس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. حکمران کیا ہوتے ہیں؟ عمراء جو ہے وہ کس معنی میں ہے کہ علماء رہنمائی کرتے ہیں
اور عمرا اس رہنمائی کی بنیاد پر ان تمام باتوں پر عمل درآمد کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری مینجمنٹ کی ہے، انتظامیہ کی ہے اور حکمرانی کی ہے۔ اس وجہ سے رہنمائی وہ علماء سے لیتے ہیں اور فیصلے خود کر کے اس کی نگرانی کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جہاں فیصلے اچھے ہو رہے ہوں لیکن حکمران کسی ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے فیصلوں کو نظر انداز کر دیں اور غلط فیصلے اپنانا شروع کر دیں اور اس میں مفاد پرستی، جھوٹ، کرپشن اس کو اپنا شعار بنا لیں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی زمانے میں یہ خرابی پیدا ہوگی تو وہ قوم اور وہ امت یقیناً نقصان اٹھائے گی۔ تاریخ انسانی یہی مسلسل بتا رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا خیر خواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آقا رحمت علیہ السلام نے یہ خوبصورت تعلیم ہمیں عطا کی ہے کہ لوگوں اپنے زمانے کے علماء کو، اور میں نے علماء کی وضاحت میں ان تمام افراد کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ رسول کی تعلیمات حاصل کرنے والے، سیکھنے والے وہ بھی شامل ہیں، اور جو دنیا کے معاملات کے ماہرین ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ سب آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اور فہم و فراست سے، مشاورت سے معاملات کا جائزہ لیں، پھر بہتر فیصلے کریں، منصوبے بنائیں اور عمراء کے ذریعے سے ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے تو یقیناً وہ افراد، وہ قومیں اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ جہاں فیصلے بھی غلط ہو رہے ہوں جہالت کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر، اور جہاں ان فیصلوں پر صحیح طریقے سے عمل درآمد بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر یقیناً ان کی ذلت اور رسوائی اور ان کی پسپائی اور انہیں زمین میں اور اس زمانے میں جو ہے وہ برے حالات دیکھنے سے کوئی شخص نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی وجہ سے عقل دے رکھی ہے، اس نے قرآن مجید کی صورت میں علم عطا کر رکھا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تعلیمات عطا کر رکھی ہیں۔ اس لیے ان سب کو مل کر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنی بساط اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے حالات اور ذمہ داری کے مطابق اس کو نبھائے اور اپنے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی ایک بہتر راستے پر چلنے کا موقع وہ خود حاصل کرے اور اس کو آگے بھی بڑھائے۔ جی ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ علماء سے مراد کون سے لوگ ہوتے ہیں، کہ کسی بھی فن کا جو علم رکھنے والا ہے وہ اس کا عالم ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ان کے لیے علماء کی اصطلاح استعمال نہیں کی جاتی، ہم ان کو ماہرین کی طور پر جانتے ہیں، کہتے ہیں وہ ماہرین معیشت ہیں، ماہرین سیاست ہیں، ماہرین فلکیات ہیں، مختلف علوم کے ان کو ماہرین کہا جاتا ہے، اور دینی علوم کا علم رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء ہے یا یہ علماء دین ہے، جبکہ یہ دائرہ بڑا وسیع ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہ جس ذمہ داری کا تعین نبی علیہ السلام نے اپنے ارشاد کے اندر فرمایا ہے، اس سے مراد صرف علماء دین ہی نہیں ہے بلکہ ہر شعبے کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے آپ نے فرمایا ہے وہ معیشت کے بارے میں ہو، معاشرت کے بارے میں ہو، وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر آتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے شعبے کی منصوبہ بندی کرنے والے اور اس کے حوالے سے رہنمائی کرنے والے ہیں، جیسے کہ علماء دین ہیں جو دینی علوم کے بارے میں رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے عمراء کے بارے میں بھی آپ نے رہنمائی فرما دی کہ ایک تو وہ طبقہ ہے جن کو ہم عموماً حکمران کہتے ہیں، اور اس سے اگر وسیع مفہوم لیا جائے تو ہر وہ فرد یا ہر وہ مقتدر آدمی جو کسی جگہ پر بھی حکم کا درجہ رکھتا ہے تو وہ اسی طرح سے ان عمراء کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور وہ اپنی اصلاح کرے اور جو کام اس کے ذمے سونپا گیا ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرے، تو تب جا کر معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کی رہنمائی کی، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، میاں اسلام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔